میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا، ان میں کیا فرق ہے۔ قرآن میں بار بار اس تعبیر کا ذکر آتا ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ، اقامت دی جاتی ہے۔ اقامت سے مراد دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو ایک تو ہے صلی، اس نے نماز پڑھی، یہ نہیں کہا رب اجعلنی اصلی، مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے، یہ کہا مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ نماز قائم کرنے سے نماز جماعت سے صرف نماز بالجماعت مراد ہے۔ اقامت دی جاتی ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، پھر نماز قائم ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہاں کی جاری، کیونکہ وہ مسجد کی تعمیر ابھی مکمل کی ہے، انہوں نے کعبے کی تعمیر مکمل کی ہے۔ تو اس کعبے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حج تو وہاں ہوتا ہے، للطائفین والعاکفین، طواف بھی ہوگا، لوگ اعتکاف کرنے بھی وہاں آئیں گے، لیکن اس کا بنیادی مقصد اصل میں ہے الرکوع السجود۔ جو لوگ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، وہ دنیا جہان میں کریں گے، یعنی تمام مسجدیں اسی ایک مسجد کی سیٹلائٹ ہیں، اسی کی طرف ان کی سمت ہے۔ تو وہاں سے یہ بات رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس سے مراد یہ ہے مجھے صرف ایسا مت بنا کہ میں نماز پڑھوں، بلکہ میں نماز قائم کروں، میں لوگوں کو انسپائر کروں کہ وہ بھی نماز پڑھیں۔ وہ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی وہ خود بھی نماز کے پابند ہوں اور ان کی وجہ سے اور لوگ بھی نماز کے پابند ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار ایک بڑی بات کہتے ہیں، جیسے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا قیامت کے دن سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ایک اچھا دل لے کر، صاف ستھرا دل لے کر، ایک سلیم دل لے، سلیم کہتے ہیں جو حفاظت میں رہے، اس پہ کوئی عیب نہ آ سکے۔ پھر کبھی کبھار وہ دل صاف کیسے ہوگا، یہ کسے معلوم؟ اس کا ایک نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نماز ہے۔ یہاں جب مقیم الصلاۃ فرما رہے ہیں، وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے دل صاف رہے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو نماز پڑھنے پر فورس کریں۔ نماز ایسی چیز کیونکہ صلاح کا لفظ صلہ سے ہے، صلہ کہتے ہیں یا وصل سے ہے۔ وصل کہتے ہیں کسی چیز کو آپس میں جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو ربط ہے، جو جوڑ ہے، جو صلہ ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا، وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو خدا سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جلو گے، نماز فرض ہے، تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ گناہ ملے گا، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی۔ ہم نے نماز کو بالکل تمام سزاؤں کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے نماز کے بارے میں جو اصل روح ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ نماز کی اصل روح ہے کہ انسان خدا سے اپنی لا لگائے رکھے، خدا سے کنیکٹ رہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اپنی بڑی عمر پہ آ کے کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ مقیم الصلاۃ اس کو عربی میں اسم فاعل بھی کہتے ہیں۔ اسم فاعل سے مراد ہے ایسا جو ہمیشہ نماز کو قائم رکھے، یعنی کبھی نماز اور دوسروں کو نماز کی تلقین کرنے سے کبھی نہ روکے۔ رب اجعلنی اقیم الصلاۃ، میں نماز قائم کروں لیکن ہمیشگی اس میں نہیں ہوتی۔ مقیم میم ڈالیں گے نا تو ہمیشگی آ جاتی ہے۔ والذین هم علی صلواتہم دائمون، وہ ہمیشہ نماز پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دین کی تلقین کرنا، اپنی فیملی کو تلقین کرنا، ان کی اپنی اولاد ہے جن سے کہا گیا وہ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کیا کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے، کہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ امر میں ساری چیزیں آتی ہیں، امر میں صرف حکم نہیں ہوتا، عربی میں نصیحت بھی امر کے تحت آتی ہے، واعظ کرنا، کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا وہ بھی امر میں آتا ہے، اور پھر کسی کو کہنا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے وہ بھی امر میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سافٹ طریقے سے بات کرنی ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ ذرا سختی بھی لینی ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل بہت ہی نرم انداز سے تھوڑی سی کہہ کے بات چھوڑ دیں، وہ تمام امر میں شامل ہیں، وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کس موقع پہ کیا بات کی جائے گی۔ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ تو یہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز پر ہمیشہ قائم رکھنے والا اور رہنے والا اور دوسروں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں سے بھی۔ ابنا عربی میں کہتے ہیں اولاد کو، ذریہ کہتے ہیں اولاد کی اولاد، آنے والی نسلیں، ان کو ذریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات جو بہت گہری بات نکلی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف اپنی فکر نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی فکر اور اپنی ابھی والی اولاد کی فکر، ان کو اس اولاد کی بھی فکر ہے جس کو نہ انہوں نے کبھی دیکھا، نہ ان کو نام پتا ہوں گے، نہ ان کا پتہ پتا ہوگا، ان کی بھی فکر ہے، یعنی ہماری بھی فکر ہے، ہم بھی ان کی ذریہ میں سے ہی ہیں۔ ایسے پہلے تو کہہ چکے ہیں نا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ میرے گھرانے میں سے ہی ہے۔ تو ہمارا اگر ان سے نسلی تعلق نہ بھی ہو، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اعلان کرا دیا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لی
کہ جو میرے پیچھے آئے گا، میرے راستے پہ آئے گا، وہ مجھے میں سے ہے، تو ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں کسی اور نبی کے ساتھ اب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ومن ذریتی، میری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی نماز قائم کرنے والا بنا دے، اس کی پہلی تعویل تو ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہزاروں سال اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنو اسماعیل میں، اور وہ کعبہ جو ہے وہ شرک سے بالکل بھر گیا، اور آخر کار آ کر اب ایک مقیم الصلاۃ آیا ہے، نماز قائم کرنے دوبارہ ابراہیم کے طریقے پر علیہ الصلوۃ والسلام، ہزاروں سال بعد اس دعا کا جواب مل رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صرف بچوں کو نماز پڑھنی نہیں سکھانی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صرف اتنا نہیں ہونا، آپ کسی اور کو کسی چیز کے لیے کنونس نہیں کر سکتے جب تک آپ خود کنونس نہ ہو۔ اگر آپ کو پوری بات کسی بات پر یقین ہے، کسی چیز کے فائدے کا آپ کو اچھی طرح تجربہ بھی ہے، تو آپ کسی سے کہیں گے یہ کرو، اس میں بہت فائدہ ہے، اور آپ کیونکہ دل سے یہ بات کر رہے ہو تو کسی اور پہ بھی اس کا اثر ہوگا، ہاں میں بھی کر لوں۔ مقیم الصلاۃ سے مراد ہے ہمیں اپنی اولاد کو صرف نماز نہیں سکھانی، ایسا دین سکھانا ہے کہ نہ صرف وہ خود اس پر پورے قائم ہوں، لیکن ان کو دیکھ کر کالج، یونیورسٹی، اسکول، کہیں بھی ان کے دوست بھی اس پر قائم ہو جائیں، جو یہ کر رہا ہے مجھے بھی یہی کرنا ہے، دے آر ویری کنونسنگ، یعنی ان کو دیکھ کر دوسرے کو یقین ہو جائے کہ یہ کرنے کا کام یہی ہے، مقیم الصلاۃ۔ اس سے پھر ہماری جو دین کی تعلیم ہے اس کا ایک فلسفہ نکلتا ہے۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو دین سکھانا ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ چلو وضو کرنا سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی، سبحانک اللہم و بحمدک یاد کرا دیا، فاتحہ یاد کرا دی، ایک دو صورتیں یاد کرا دی، ٹھیک ہے، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس نماز میں اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، وضو ایسے کرتے ہیں، وضو ایسے ٹوٹتا ہے، یہ چیزیں سکھا دی، کچھ دعائیں سکھا دی، قرآن پڑھنا سکھا دیا، چلیں بھی اسلام سیکھ گیا بچہ۔ ان آیات کی روح سے وہ اسلام سیکھنا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی ایک شیل ہے، باہر کا ہے۔ اسلام کی اصل روح کیا کہ نماز پڑھ کیوں رہے ہو، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے نا، وہی ابراہیم جس نے بار بار اپنی کم عمری سے سوال پوچھے ہیں، میں اس کی عبادت کیوں کروں، اس کی عبادت کیوں کروں، اور جب وہ ایک دفعہ سچ پر پہنچ گئے تو کچھ بھی آ جائے راستے میں اس سچ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے آگ میں پھینک دو، میں نے نہیں چھوڑنا، صحرا میں مجھے ان کو کس قسم کے کون سے امتحانات انہیں نہیں دیے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس طرح پکڑا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑنا، وہ ایمان کمزور نہیں ہوتا ان کا۔ یہ چیز ہے اصل دینے والی دین ابراہیمی، جو بھی دین ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کرتا ہے اس نے اپنی اولاد کو یہ چیز دینی ہے کہ وہ کبھی نہ بھولے کہ وہ مسلمان ہے کیوں۔ اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کیا اور کیوں۔ آج کل ہماری دین کی تعلیم میں کیا پر زیادہ زور ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی دعا کرنی ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اسی پر زور ہے، لیکن کیوں پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان ملک میں جا کر، ہمارے ملکوں میں چلے جائیں، انڈیا پاکستان چلے جائیں، بنگلہ دیش چلے جائیں، اور آپ کسی عام 10-15 سال کے بچے سے پوچھیں تو مسلمان کیوں ہو، تو مسلمان کیوں ہو، اس کا جواب دے سکے گا؟ بس ہوں، نہیں کیوں ہو، کیونکہ میرے ابو مسلمان ہیں، انہوں نے کہا تھا۔ یہی جواب تو ہندو دیتا ہے، یہی جواب تو مشرکون، مکے کے مشرکون کیا کہتے تھے؟ ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے تھے، یہ تو ان کا جواب ہے۔ یہ مسلمانوں کا جواب کب سے ہوا؟ ہمارا جواب، ہم تو دین ابراہیم کا دین ہے نا، ابراہیم علیہ السلام تو اعلیٰ بصیرت، آنکھیں کھول کر دین کو فالو کرتے ہیں، آنکھیں کھول کر وہ سوچ سمجھ کر اس دین پر آئے ہیں۔ اگر آپ سوچ سمجھ کر اس دین پر نہیں آئے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا دین اوپر سے تو لگتا ہے مسلمان ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا نام بھی ہے، عید بھی ہے، عقیقہ بھی ہوا تھا بچے کا، نکاح بھی اسلامی طریقے سے ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام کی ایک شکل ہے اوپر سے، لیکن جس درخت کی جڑ نہ ہو نا، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اولاد جس کو آپ قرآن یاد بھی کرا دیں، حفظ بھی کرا دیں قرآن کا، لیکن کبھی سمجھائے نہیں کہ یہ قرآن ہے کیا چیز، نماز پڑھنی سکھا دی، یہ نہیں بتایا پڑھتے کیوں، مسلمان کیوں، خدا ہے کون، کیوں مانتے ہو اسے، کیوں مانگنا ہے اس سے، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہی کرنا کیوں کرنا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں سکھاتے، ہوتا کیا ہے، بچہ آپ کا ایک عمر تک پہنچتا ہے، پھر وہ اپنے سوال پوچھنے شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے کلچرز میں بہت ہوتا ہے، اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، ان تمام چیزوں کا زمانہ ہے، ہر طرح کے آئیڈیاز ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح کے سوالات ملتے ہیں، وہ آ کے پھر امی سے پوچھتے ہیں، یہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہی کیوں کرتے ہیں۔
کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں why do we believe in God؟ خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بچہ ماں سے پوچھ لیتا ہے، وہ 10-15 سال کا، پھر ماں پینک میں آ جاتی ہے، میں کیا کروں گی؟ اب مولوی صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس پہ بھوک پڑواتے ہیں تھوڑی، اب میں کیا منتیں مانگوں کہ بکرا ذبح کروں؟ اب میں اس پہ سے بھوت جن اترواؤں اس کا؟ کس نے یہ سوال پوچھ لیا؟ یہ سوال جنوں سے نہیں آیا، یہ سوال پیدا کیوں ہوا؟ کیونکہ بنیاد ٹھیک سے قائم نہیں کی گئی۔ جب بنیاد ٹھیک سے قائم کی جاتی ہے تو جس میں ایمان ہوتا ہے وہ سب سے سوال پوچھتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھتا، وہ سوال پوچھنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار افلا تعقلون افلا تعقلون یہ نہیں افلا تحفظون، تم یاد کیوں نہیں کرتے، تم اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ پوچھا کیا تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ سوچتے نہیں بار بار لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور سے سوچو۔ سوچ پہ کوئی زور ہے نہیں ہماری تعلیم میں، سوچے بغیر عمل پہ ہے۔ آپ سوچے بغیر عمل کرو گے نا تو 1-2 جنریشنز میں لفی شک منہم مریب، وہ ایسے شک میں پڑیں گے کہ نہ صرف کہ اگلی آنے والی نسل خود دین کے معاملے میں شک میں ہے، وہ اوروں کو شک میں ڈال دے گی۔ کوئی اور ان سے ملے گا تو کہے گا یار پہلے میں ٹھیک تھا، اس سے ملنے کے بعد مجھے بھی اسلام پہ شک ہونا شروع ہو گیا ہے، ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ریورس کیا ہے؟ وَرَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّیَّتِی، مجھے ایسا بنا جو خود نماز کو قائم کرے اور اس اللہ سے اس ربط کو قائم کرے، اور میرے ذریعے میری اولاد کا بھی وہ ربط قائم ہو۔